الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی محترم ناظرین اور سامعین، ARYQ TV کے زیر اہتمام ربیع الاول شریف کے مقدس و مطہر مہینے میں قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کل ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کا معجزہ ہونا بتایا تھا۔ اللہ رب الارباب کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو، رسولوں کو اس زمانے کے مطابق معجزات عطا فرماتا ہے، اور معجزہ نبی صادق کے لیے دلیل ہے جو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ مدعی کاذب کے پاس معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، اگر خرق عادت فعل نبی سے صادر ہو معجزہ ہے، ولی سے صادر ہو کرامت ہے، لیکن ہر حال میں اللہ کی طاقت و قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، کبھی نبی کے ذریعے ظاہر ہو، کبھی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو ان کے دور اور ان کے زمانے کے مطابق، ضروریات کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا۔ شابدہ بازی، جادو، ساحری عروج پر تھی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے عطا فرمائے جن کے سامنے تمام ساحر، تمام کاہن، تمام شابدہ باز اور تمام جادوگر عاجز و درماندہ رہ گئے۔ اور پھر جب فرعون نے اپنے دربار میں جادوگر بلائے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوئے، تو ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اما ان تلقیہ و اما ان نکون نحن الملقین، کہ حضور پہلے آپ اپنا کمال دکھائیں گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا کام کرو۔ انہوں نے جو جادو دکھایا، چھوٹی چھوٹی رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں، دربار میں دوڑنے لگیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ان سب کو نگل گیا۔ اب غور کیجئے کہ وہ جادوگر بلائے ہوئے تھے فرعون کے، لائے ہوئے فرعون کے تھے۔ جب انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون، وہ سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے، ہم جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ یعنی معجزہ نبی کا دیکھا اور ایمان اللہ پر لائے، چونکہ نبی کی ذات، نبی کا معجزہ اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طبابت،
یہ حکمت کا فن عروج پر تھا. بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے ماہرین بیماری ابدان اس زمانے میں موجود تھے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے. کیا قرآن کریم کہتا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیے، اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں مٹی کی مورت، مٹی میں سے پرندے کی مورت. اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اے لوگو میں تمہارے لیے مٹی میں سے پرند کی مورت بناتا ہوں. فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرم باذن اللہ، میرے پھونک مارنے سے، میرے نفخ روح سے وہ پرواز کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے. دیکھیے، اور یہ آپ کا معجزہ کہ آپ مریض کے بدن پر ہاتھ پھیریں تو وہ تندرست ہو جائے، اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیریں تو اسے بینائی مل جائے، کوڑھی جزام کا مریض اگر آپ کے پاس لایا جائے، آپ دست اقدس لگائیں تو وہ تندرست ہو جائے، اور نابینا، مادرزاد نابینا آپ کی خدمت میں آئے، آپ ہاتھ پھیریں تو اس کو بینائی مل جائے. یہ حضرت وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں برس کے مریض کو شفا دیتا ہوں، میں اندھے کو بینائی دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. یہ وہ معجزات تھے کہ جن کے سامنے اس دور کی جدید میڈیکل سائنس، تمام اطباء، حکماء اور اہل فن عاجز آ گئے. آئیے میرے آقا، میرے مولا سید الانبیاء والمرسلین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو عرب کے لوگ، وہ اہل زبان، وہ زبان و بیان کے امام، وہ فصیح و بلیغ، وہ اڑتی چڑیا کے پر گننے والے، وہ ہوا کو مٹھی میں تھامنے والے، وہ عرب، ان کی ذہانت ضرب المثل ہے. دور جاہلیت کا عربی ادب آج بھی ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. وہ فصیح و بلیغ تھے اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے، اب بھی عجم کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے سوا گونگے ہیں، بے زبان ہیں. وہ عرب اتنے فصیح و بلیغ تھے. لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا، جب قرآن مجید اترا، سرکار کے سینہ بیکینہ پر، فیض گنجینہ پر، رحمتوں کے خزینے پر قرآن اترا، قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور قرآن لسان مصطفیٰ سے، زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا، تو پھر وہ تمام اہل زبان ششتر رہ گئے، عاجز آ گئے، بے زبان ہو گئے. اسی مفہوم کو حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یوں ادا کرتے ہیں: تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آپ دیکھیے، وہ لوگ اتنے ذہین تھے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ریت پر چلنے والے جانور کے پاؤں کے نشان دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے. کسی جانور کا بتانا کہ کون سا جانور گزرا، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں، یہ تو ہر آدمی اندازہ کر سکتا ہے، قیافہ لگا سکتا ہے. لیکن وہ لوگ زمین پر جانور کے پاؤں کے نشان دیکھ کر بتا دیتے تھے یہ نر ہے کہ مادہ ہے، اور اگر مادہ ہے تو حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے. اتنے ذہین لوگ، اتنے زبان آور لوگ، اتنے لسان، اتنے اہل زبان جب بارگاہ نبوی میں آ کر قرآن سنتے ہیں تو ان کو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. دیکھیں، سورۃ الکوثر قرآن کریم کی الفاظ و حروف کے اعتبار سے مختصر ترین سورت ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں
اور یہ سورۃ الکوثر۔ عرب میں یہ مکے میں دستور تھا کہ وہ اہل زبان، وہ شعراء، وہ ادبا، وہ بلغاء، وہ زبان و بیان کے امام جب کوئی اچھا کلام کہتے تو اسے لکھ کر بیت اللہ کی چار دیواری پر آویزاں کر دیتے۔ اس کا مطلب ہوتا یہ چیلنج ہے کہ کوئی اس سے اچھا کہنے والا ہے تو لکھ کے لائے، کوئی اچھا کہنے والا ہے تو مقابلے میں آئے، اگر کوئی اس سے بہتر کہنے والا آتا فیصلہ ہو جاتا تو پھر پہلا کلام اتار لیا جاتا۔ یہ ان کا دستور تھا۔ جب قرآن مجید کی سورۃ الکوثر نازل ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، میرے آقا و مولا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، ذرا صحابہ کرام کو دیکھیے، صحبت نبوی میں پلنے والے، آغوش نبوت میں تربیت پانے والے، سرکار صاحب قرآن سے قرآن پڑھنے والے، صاحب صلاۃ کے پیچھے صلاۃ ادا کرنے والے، آقا کے ساتھ جہاد کرنے والے، کفر کے خلاف آقا کے ساتھ سینہ سپر اور شانہ بشانہ رہنے والے، وہ نفوس قدسیہ کہ جن سے بہتر انسانوں پر نبوت و رسالت کے بعد نہ آفتاب طلوع ہوا نہ غروب ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ آقا نے صحابہ سے فرمایا، جاؤ سورۃ الکوثر لکھ کر بیت اللہ کی دیواروں پر لٹکا دو۔ لکھ کے لگا دیا گیا۔ اب ان کے اجلاس ہو رہے ہیں، ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، ان کی مشاورت ہو رہی ہے، ان کے بڑے بڑے اہل زبان بیٹھ کر غور کر رہے ہیں کہ اس کا جواب کیسے لکھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد عربی معاذ اللہ اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کرتے ہیں اور خدا کا کلام بتاتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے، اس کا جواب کیسے دیں؟ یہ ہماری زبان میں ہے، ہم اہل زبان ہیں، اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ سب سر جوڑ کے بیٹھے، کچھ فیصلہ نہیں ہو رہا، عاجز درماندہ ہو گئے۔ ایک بڑا بزرگ شاعر، استاد، زبان و بیان کا امام، استاذ فن سخنور آیا اور کہنے لگا، قلم دوات لاؤ میں لکھتا ہوں۔ چنانچہ قلم دوات اس کو پیش کیے گئے۔ اس نے سورۃ الکوثر جہاں لکھی ہوئی تھی، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اس کے نیچے لکھ دیا، ما ھذا کلام البشر۔ کا عقل کے اندھو کن چکروں میں پڑے ہو؟ اس کا جواب لکھنا چاہتے ہو؟ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ بشر کا کلام نہیں، یہ مخلوق کا کلام نہیں۔ اگر مخلوق کا کہا ہوا ہوتا تو ہم اس کا جواب لانے کی سعی اور کوشش کرتے، یہ تو کلام اس کا ہے جو بے مثال ہے۔ تو میرے انتہائی محترم سامعین و ناظرین، قرآن خالق کائنات کا کلام ہے، نہ قرآن کی مثال ہے نہ صاحب قرآن کی مثال ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خالق کائنات نے لیا اپنے ذمہ کرم پر، اور دین اسلام کے بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور ذات مصطفیٰ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب لبیب علیہ السلام، آپ کو اللہ لوگوں سے بچائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، قرآن کریم ایسا معجزہ ہے، ایسا کلام ہے، چونکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اس لیے اس عالم میں سب سے بے مثل و بے مثال کلام ہے۔ یہ کلام جلیل بھی ہے اور جمیل بھی ہے، با کمال بھی ہے، لازوال بھی ہے، اعلیٰ اقدار زندگی کا گنجینہ بھی ہے، علم و معرفت کا خزینہ بھی ہے۔ نہ قرآن کی مثال نہ صاحب قرآن کی مثال۔ قرآن کو پڑھیے، ایک ایک سورت، ایک ایک آیت مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان بیان کرتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا زوال است و قدیم، اور گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ ضروری بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، قرآن صاحب قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آ سکتا ہوتا تو اللہ تنہا کتاب کو بھیج دیتا، ہمیں قرآن حفظ ہو جاتا۔
یا ہمیں قرآن ویسے مل جاتا، لیکن اللہ نے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا، پہلے قرآن کو بھیجا، پھر پہلے صاحب قرآن کو بھیجا۔ 40 سال کا زمانہ آقا اس دنیا میں رہے، اس عالم ہست و بود میں رہے، بچپن، لڑکپن، نوجوانی اور پھر جوانی کے لیل و نہار اور روز و شب آقا نے ان دشمنوں کے سامنے گزارے۔ 40 سال کا زمانہ گزارا اور پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اور جب کسی نے پوچھا اے محمد یا عربی، جو دشمن تھے، آپ کے پاس آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، آپ کی رسالت کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تاکلون، میں نے اتنا طویل زمانہ تمہارے سامنے گزارا ہے، تمہارے درمیان گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں آتی؟ تم سوچ بچار نہیں کرتے کہ میری بے داغ زندگی کیا میری دلیل نبوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو قرآن اور صاحب قرآن اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ اسی مہینے میں صاحب قرآن کی جلوہ گری ہوئی۔ اللہ اس کی نعمتوں اور برکتوں سے ہمیں کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔